Welcome to Toon TV Adventure. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ غزنی کے ایک بادشاہ کا بیٹا جو کہ شام کے وقت ہمیشہ شکار پر جایا کرتا تھا، اپنے محل سے شکار کے لیے باہر نکلا تاکہ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی شکار کرے۔ انہیں اس دور میں شکار کرنے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا، ان کا یہ پسندیدہ مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ غزنی کے بادشاہ کا بیٹا سبکتگین اپنے محل سے شکار کے لیے باہر نکلا اور جنگل کی اور نکل پڑا۔ جنگل میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دماغ اس تازہ ہوا میں تازہ ہوا۔ سبکتگین جلد ہی جنگل کے گھنے حصے میں پہنچ گیا تاکہ شکار کو تلاش کر سکے۔ راستے میں اچانک سبکتگین کی نظر ایک ہرن پر پڑی جو اپنے چھوٹے سے بچے کو کھلا رہی تھی۔ شکاری جب شکار دیکھ لیتا ہے تو وہ صبر نہیں کر سکتا۔ سبکتگین نے گھوڑے کو اشارہ کیا۔ اس نے سوچا سارا دن شکار کے لیے مارا پھرتا رہا، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو پکڑ لیا جائے۔ ہرن نے جب دیکھا کہ سبکتگین اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ سبکتگین ہرن کے بچے کے پاس پہنچا، بچے کو پکڑا، اس کی ٹانگیں باندھی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا شہر کے قریب آ پہنچا۔ سبکتگین کو اپنے پیچھے ایک سوگوار سی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اداس اور پریشان ہرنی اپنے بچے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ بچے کے لیے ماں کی یہ محبت دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے گھوڑا روکا، فوراً ہرنی کے بچے کی ٹانگیں کھولی اور اسے زمین پر ڈال دیا۔ بچہ خوشی سے دوڑا اور اپنی ماں سے جا ملا۔ ہرنی کا بچہ اپنی ماں سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اس کی ماں اسے پیار کر رہی تھی اور کبھی کبھی سبکتگین کی طرف دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھاتی جیسے دعا مانگ رہی ہو کہ خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے میرے بچے کی جان بخش دی۔ سبکتگین نے کچھ دیر ماں اور بچے کی محبت کا یہ نظارہ دیکھا، پھر اندھیرے کو ہر طرف سے بھرتے پایا۔ سورج کب کا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھوڑے کی بھاگ اٹھائی اور جلد ہی شہر میں داخل ہوا اور اپنے گھر پہنچا۔ وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ رات نے پر پھیلا دیے، سارا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا وہ اپنے بستر پر سونے کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اتنا زیادہ تھکا ہوا تھا کہ اپنے بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ ابھی وہ اپنے بستر پر لیٹ کر نیند کے مزے لے رہا تھا کہ ایک بزرگ آئے، اس کو دیکھا، السلام علیکم کہا اور بتایا کہ سبکتگین ہرنی کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب تم اور تمہاری اولاد ایک مدت تک غزنی پر حکومت کرو گے۔ بزرگ یہ خوشخبری سنا کر چلے گئے تو سبکتگین کی آنکھ کھل گئی۔ خواب کے واقعے پر غور کیا مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ اس خواب کو بھول جانا چاہتا تھا مگر بھول نہ سکا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا خواب تھا اور یہ ہرنی کی کیا کہانی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بس خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جو سلام کے بعد اسے یہ خوشخبری سنا رہا تھا، مگر یہ ایسا کیا تھا جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نے آج والا سارا واقعہ اپنے دماغ میں لایا مگر اس سے کوئی بات ملتی جلتی نظر نہ آئی سوائے اس ہرنی کی دعا کا، مگر اس کے بعد اس نے اس بات کو بھولنا چاہا تاکہ وہ بار بار اس بات کو سوچ کر پریشان نہ ہو۔ رات
کافی دیر تک وہ بیٹھ کر اس بات کو سوچتا رہا، مگر اس بات کی گہرائی تک نہ پہنچ سکا اور اس ساری رات اسے نیند نہ آ سکی۔ دن بھر کا تھکا ہارا وہ آرام کرنا چاہتا تھا، مگر اس خواب نے اس کی نیند اڑا دی اور وہ اس خواب کو سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ رات کافی دیر تک اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بزرگ اس سے کیا کہہ کر گئے ہیں اور وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے۔ جب کافی دیر تک اس کی بات وہ سمجھ نہ سکا تو اس نے دوبارہ سو جانے کو ہی غنیمت جانا اور وہ دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گیا تاکہ وہ سو سکے اور یہ پریشانی جو اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی کچھ دیر کے لیے اس سے چھٹکارا پا سکے۔ پہلے تو کافی دیر تک وہ اپنے بستر پر آنکھیں موند کر لیٹا رہا مگر اسے نیند نہ آئی، لیکن کافی دیر تک لیٹے رہنے کے بعد اچانک اسے نیند آ گئی اور بالآخر وہ سو ہی گیا۔ سبکتگین اس خواب کو بھول جانا چاہتا تھا مگر وہ اس خواب کو بھول نہ سکا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا کہ غزنی کا حاکم فوت ہوا اور سبکتگین سر پر تاج رکھ کر غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ حاکم غزنی کی وفات کے بعد جب سبکتگین نے حکومت سنبھالی تو کافی سالوں بعد اسے اس خواب کی سمجھ آ گئی کہ کیسے وہ بزرگ اس کے خواب میں آئے اور اسے اس ہرنی کی دعا کا بتایا تھا کہ تم اور تمہاری اولاد غزنی پر ایک دن حکومت کرے گی۔ یہ سب اس ہرنی کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر خوشی سے سبکتگین کو دعا دی کیونکہ سبکتگین نے اس کے بچے کو چھوڑ دیا، اس پر ترس کھایا اور اپنے نرم دلی کی وجہ سے اسے غزنی پر حکومت کرنے کا موقع ملا اور آج وہ غزنی کا حاکم تھا۔ کل کو اس کی اولاد غزنی پر حکومت کرے گی۔ اس بزرگ کا خواب سچا تھا، اس ہرنی نے اسے دعا دی۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، نیکی کا اجر ضرور ملتا ہے۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ شکریہ۔